الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم حضرات، میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے کائنات میں بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں، انسانوں کو بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے اللہ رب العالمین نے ایک قیمتی نعمت انسان کو زبان بھی عطا کیا ہے۔ اگر اس زبان کی انسان حفاظت کر لے تو کم و بیش 4000 گناہوں سے بیک وقت بچ سکتا ہے، محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کے دونوں کندھوں پر اللہ رب العالمین نے 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ انسان کے نام اعمال لکھنے کے لیے، انسان جو کچھ بولتا ہے کرتا ہے اسے نوٹ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے مقرر کر رکھا ہے فرشتوں کو۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدی رقیب عتید۔ دوسری جگہ فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ۔ انسان کے دونوں کندھوں پر فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں، جو کچھ وہ بولتا ہے اسے نوٹ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں سوچ سمجھ کر اور صحیح بات بولنے کی کوشش کرنی چاہیے، سوچ سمجھ کر زبان سے کچھ باتیں نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان کی کٹائی کی وجہ سے ہماری گرفت ہو جائے۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحیی و ما بین رجلی واضمن لہ الجنہ۔ جو شخص مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے بیچ یعنی زبان اور دونوں ٹانگوں کے بیچ یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں سے اپنی زبان کو پکڑا اور کہا اے معاذ اس کی حفاظت کرنا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول، کیا اس منہ سے جو باتیں نکلتی ہے کیا اس پر بھی ہماری گرفت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں منہ کے بل گھسیٹ کر اسی زبان کی وجہ سے ہی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کون سی چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں۔ پہلی چیز خوف الہی ہے اور دوسری حسن اخلاق ہے۔ پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول کون سی چیز ہے جو انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں ہیں، ایک زبان ہے اور دوسری شرمگاہ ہے۔ دوستو غور کیجیے کتنا زبردست معاملہ ہے، زبان کے میٹر میں کتنی سختی ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی زبان کی وجہ سے ایک انسان جنت میں بھی جا سکتا ہے اور اسی زبان کی وجہ سے ایک انسان جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ زبان سے ہونے والے 10 عظیم گناہ کون ہیں۔ پہلا گناہ جو انسان اپنی زبان سے کرتا ہے وہ شرک یا کلام کہتا ہے۔ کہیں کہیں بورڈ پر آپ پڑھے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، لکھا ہوتا ہے اللہ محمد کی مرضی سے ہے۔ اللہ محمد، بعض لوگ کہتے ہیں اللہ محمد جو چاہے وہ ہو، اللہ محمد کی قسم، یہ شرکیہ الفاظ ہے۔ اللہ کے برابر آپ نے کھڑا کر دیا لا کے۔ شرک کہتے ہیں اللہ کی وحدانیت، اس کی ذات، اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، اسی طرح سے نفع و نقصان کا مالک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سمجھنا، یہ شرک ہے۔ گویا کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جگہ پر لا کر دیا، اللہ کے برابر کر دیے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں لم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر تو کوئی ہے ہی نہیں، تو اس کے برابر کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر کوئی بھی قدم اٹھانی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ہرگز نہ کریں، کسی کو نفع و نقصان کا مالک ہرگز نہ سمجھے، کسی کو اللہ ہرگز نہ کہیں
کسی کو رب ہرگز نہ بنائے، کسی کو داتا ہرگز نہ سمجھے، کسی کو دستگیر ہرگز نہ بنائے، کسی کو دینے والا، نفع پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والا ہرگز نہ سمجھیں۔ بہت ہی بڑا گناہ ہے شرک۔ حضرت لقمان سے ان کے بیٹوں نے پوچھا، ابو جان آپ تو جا رہے ہیں، ہمیں کوئی اچھی نصیحتیں کر دیجئے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں کیا نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقیناً شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، یعنی شرک سے بڑا کوئی اور گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہمیں شرک سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ اپنا خیر منائیں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر انسان بغیر توبہ کیے ہوئے شرک کی ہی حالت میں مر گیا، اللہ رب العالمین اسے معاف کرنا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یقیناً اللہ رب العالمین اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو معاف نہیں کرتا۔ اس سے چھوٹا یعنی شرک سے چھوٹا جو بھی گناہ ہے اگر وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، کسی کو شریک کیا، اس کا سازی اور ہمسر بنایا، وہ بہت دور کی گمراہی میں بھٹک گیا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، شرک سے ہمیشہ بچتے رہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے چنگل میں آپ بھی آ جائیں اور آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے اور آخرت بھی چلی جائے۔ ایسا ہونے نہ دے۔ شرک سے ہمیشہ چاق و چوبند رہیں۔ دوسرا گناہ جو انسان اپنی زبان سے کرتا ہے وہ بدعات و خرافات کی باتیں کرتا ہے۔ آج دیکھیں گے عید میلاد النبی کے نام پر، شب برات کے نام پر بڑے بڑے گناہ کیے جا رہے ہیں۔ قبر پرستی کے نام پر نئی نئی چیزیں، چلیسا وغیرہ کیا کیا لوگ استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ یہ سب کے سب کیا ہے؟ بدعت خرافات جن کا شریعت میں نام و نشان ہی نہیں ہے۔ نہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح کی خرافات پائی گئی، نہ تو صحابہ کرام کے دور میں۔ یہ بات کی ایجادات ہے، اس لیے ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اور جو شریعت سے تعلق نہیں اسے شریعت سمجھ کر عمل کرنا یہی بدعت ہے۔ بدعتی یہ سوچتا ہی ہے کہ ابھی شریعت ناقص ہے، ابھی مکمل کہاں ہوئی ہے، اسے مکمل کرنے کی ضرورت ہے، اس میں کمی کرنے کی ضرورت ہے یا زیادتی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سوچ کر جو انسان شریعت میں نئی چیز ایجاد کرے گا بھلا وہ توبہ اور استغفار کی طرف لوٹ پائے گا۔ سلف کہا کرتے تھے بڑا سے بڑا گناہ گار اور مجرم اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار تو کر سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن ایک بدعتی جو بدعت نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے اور شریعت سمجھ کر عمل کرتا ہے، اس کے لیے توبہ اور استغفار کی طرف لوٹنا بہت ہی مشکل ہے۔ اس لیے کہ اسے دین ہی سمجھ رہا ہے، تو دین جب سمجھ رہا ہے، ثواب سمجھ رہا ہے، تو کیسے وہ توبہ اور استغفار کرے گا؟ اس لیے ہمیں بدعت و خرافات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ احتجب عن کل صاحب بدعہ، اللہ رب العالمین نے ہر صاحب بدعت سے توبہ کو پردہ میں رکھا ہوا ہے۔ یعنی جب تک انسان اپنے گناہوں سے، اپنی بدعات سے، اپنی بدعات و خرافات سے توبہ کر کے پھر دوبارہ نئے سرے سے دین کی طرف نہیں لوٹتا، اس کا توبہ پردے میں اللہ رب العالمین رکھے رہتا ہے، اس کا کوئی عمل اللہ رب العالمین قبول کرتا ہی نہیں جب تک بدعتی توبہ نہ کر لے۔ اتنا زبردست سزا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ کے اندر فرمایا کرتے تھے شر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے برا کام دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرنا ہے، اور ہر بدعت، ہر نئی چیز جو دین کے اندر ایجاد کی گئی ہے وہ گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔
میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہر بدعت و خرافات سے بچنے کی ہمیں ازحد ضروری ہے۔ تیسرا گناہ جو انسان اپنی زبان سے کرتا ہے وہ کفر کا فتویٰ لگاتا ہے۔ کفر کا فتویٰ آج تو ہاتھ کا کھلونا بن چکا ہے، جو چاہتا ہے جسے چاہتا ہے کفر کا حکم لگاتا رہتا ہے۔ سماج اور سوسائٹی میں دیکھ لیے، چھوٹے چھوٹے گناہوں پر ایک دوسرے کو تو اے کافر، اے مشرک، اے کافر، اور بڑے بڑے علماء کرام جو اپنے اپنے فتویٰ کی دکانیں کھول رکھے ہیں، وہ لوگ بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، چھوٹے چھوٹے گناہوں پر کفر اور مشرک کا فتویٰ ہی ٹھوکتے رہتے ہیں۔ اس سے چاقو چوبند رہے مسلمانوں، بچتے رہیں، اس کا معاملہ بہت ہی خطرناک ہے۔ آئیے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے اندر دو بھائی رہتے تھے، ایک بھائی نیک تھا، دوسرا بھائی برا تھا۔ ایک بھائی نیک عمل کرتا تھا، دوسرا بھائی برا عمل کرتا تھا۔ جو نیک عمل کرتا تھا بھائی، اپنے بھائی کو سمجھاتا کہ دیکھو برا کام نہ کرو، اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے گا، توبہ کرو، استغفار کرو۔ لیکن وہ بھائی کہتا تم اپنا عمل تم کرو اور مجھے اپنا عمل کرنے دو۔ ایک دن اس بھائی نے دیکھا، نیک بھائی نے اپنے برے بھائی کو، کہ وہ بیچارہ اتنا بڑا گناہ کر ڈالا کہ اس نیک بھائی کو برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے گیا اپنے بھائی سے کہا، بھائی تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، توبہ اور استغفار کر لو۔ اس نے کہا، بھائی تم اپنا عمل تم کرو، مجھے اپنا عمل کرنے دو۔ اس بھائی کا صبر کا باندھ ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا، بھائی تم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین سے معافی نہیں کرنا۔ سن لیجیے، پوائنٹ سنیے، اللہ رب العالمین سے معافی نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین کو جلال آیا، کہا تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والا کہ اللہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اللہ رب العالمین نے کہا، جاؤ، تمہارے گناہ گار بھائی کے تمام گناہوں کو میں تو معاف کر دیا، لیکن تمہاری اس بات کی وجہ سے آج تمہارے سارے نیک اعمال رائگاں اور بیکار ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے، ذرہ سا برابر شریعت کے اندر غلطی کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس آدمی کے تمام نیک اعمال کو رائگاں کر کے اسے جہنم میں ڈال دیا، اور اس برے آدمی کو تمام گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں ڈال دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے اختیارات جو ہے اس بندے نے لینے کی کوشش کی۔ اسی وجہ سے انسان کو کفر کا فتویٰ لگانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر شرعی اصول سے وہ کفر تک پہنچتا ہے، مشرک تک پہنچتا ہے، تب تو صحیح ہے، ورنہ ہر چھوٹے چھوٹے گناہوں پر کسی کو کافر کہتے پھرے، کسی کو مشرک کہتے پھرے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح ستہ کی حدیث ہے، وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ، جب آدمی اپنے بھائی سے کہتا ہے یا کافر، اے کافر، فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا، تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر سامنے والا کافر نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سوچ سمجھ کر ہمیں کوئی فیصلہ کرنی چاہیے، کفر کا فتویٰ لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے، شرعی اصول دیکھ کر ہی لگانی چاہیے۔ ہر بات پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے رہنا چاہیے۔ چوتھا گناہ جو انسان اپنی زبان سے کرتا ہے، جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ جھوٹی قسم آج تو فیشن بن چکا ہے، لوگوں کا دل رکھنے کے لیے، لوگوں کے کاموں کو پینڈنگ میں ڈالنے کے لیے، لوگوں کے اندر اپنی دھوس جمانے کے لیے، اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے ناخوش ہو جائے، اس کے لیے انسان جھوٹی قسمیں کھایا کرتا ہے۔ جھوٹی قسمیں بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ انسان کو اس جھوٹی قسم سے ہمیشہ بچتے ہی رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح ستہ کی حدیث ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس، یہی جھوٹی قسم، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جانا، دوسرا ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا، تیسرا کسی انسان کی جان لینا، چوتھا گناہ یہی ہے، یہی گناہ چوتھا ہے، جھوٹی قسم کھانا۔
اسی لیے کبھی بھی میرے دوستو جھوٹی قسم نہ کھانا، یہ بہت ہی کبائر گناہوں میں سے بہت ہی ہولناک گناہ ہے، بہت ہی خطرناک گناہ ہے، مہلک گناہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ پانچواں گناہ جو انسان اپنی زبان سے کرتا ہے وہ تہمت لگاتا ہے۔ تہمت لگانا یہ بھی عظیم گناہ ہے، اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ فرمایا یقیناً جو لوگ مومن، پاک دامن اور غافلہ عورت پر تہمت لگاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کیا گیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، تہمت بہت ہی بڑا گناہ ہے، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ چھٹا گناہ جو انسان اپنی زبان سے کرتا ہے وہ جھوٹ بولنا ہے۔ جھوٹ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ انسان کو جھوٹ کی سنگینی کا اگر معلوم ہو جائے تو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ آج سماج اور سوسائٹی میں دیکھیے جھوٹ کا انبار لگا ہوا ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہیں، جدھر بھی دیکھیے ہر بات میں لوگ جھوٹ ہی بولتے ہیں، چاہے مذاق میں بھی ہو چاہے حقیقت میں ہو، بغیر جھوٹ کا سہارا لیے کوئی بات کہتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ انہیں پتہ نہیں ہے کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، علیکم بالصدق ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، تم سچ بولنے کو لازم پکڑو، یقیناً سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وما یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق، اور ایک آدمی ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور سچ کے ہی تلاش میں رہتا ہے، حتی یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، اور جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار، یقیناً جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ وما یزال الرجل یکذب، ایک آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، ویتحری الکذب، اور جھوٹ کے ہی جستجو اور تلاش میں لگا رہتا ہے، حتی یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ اللہ کیا اسے جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ جھوٹ کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں جھوٹ سے بچنے کی ضرورت ہے، کذب بیانی سے بچنے کی ضرورت ہے، سچائی کو لازم پکڑنے کی ضرورت ہے۔ ساتواں گناہ جو انسان اپنی زبان سے کرتا ہے وہ چغل خوری کرتا ہے۔ چغلی بہت ہی بڑا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر وانہ لکبیر، اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ اما الآخر فکان لا یستنزی من بولہ، ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور ان کی سوچ کے مطابق یہ کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، حالانکہ ان کا گناہ بہت ہی بڑا ہے۔ ان میں سے پہلا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا اور دوسرا شخص اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، لا يدخل الجنت نما، اور مسلم ہی کی ایک اور روایت ہے، لا يدخل الجنت قطات، یعنی چغل خور شخص جنت میں جانا ہی نہیں، چغل خور شخص کو جنت میں جانا ہی نہیں۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس پر غور کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، النمام ولد الزنا،
चुगलखोरी करने वाला शख्स नाजायज औलाद है। कितना सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे, इससे आप गौर कीजिए, सोचिए। आज तो बहुत सारे लोगों के घरों में आग लगा देते हैं, इसकी बात सुनकर उससे, उसकी बात सुनकर इससे, कह दोनों में इख्तलाफ पैदा करा दिए, झगड़ा करा दिए, लड़ाई करा दिए। बहुत ही बड़ा गुनाह है। 8वां गुनाह जो इंसान अपनी ज़ुबान से करता है वो गीबत है। गीबत बहुत ही बड़ा गुनाह है मेरे दोस्तों और साथियों। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, वला यग़तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अख़ीहि मैतन फ़करिहतुम। तुम एक दूसरे की गीबत ना करो। क्या तुम में से कोई शख्स इस बात को पसंद करेगा को अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? हरगिज़ नापसंद करेगा। जिस तरह से तुम्हें अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना नापसंद है, उसी तरह से तुम्हें गीबत भी नापसंद होनी चाहिए। लेकिन आज मामला इसके बरअक्स है। अपने भाई के साथ तो बनती नहीं, अपने भाई से तो नफरत है, लेकिन गीबत जैसे घिनौनी चीज़ उसके लिए मरगूब ग़िज़ा है। शर्म आनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी सख्ती के बारे में कि मन अकल लहम अख़ीहि फ़िद दुनिया क़ुर्रिब लहू यौमल क़ियामा कुल्लुहु मैतन कमा अकलतहु हय्या फयअकुलहु वयकलहु यसीहु। रवाह हिब्बान। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसने अपने भाई का गोश्त दुनिया के अंदर खाया, यानी गीबत की, क़यामत के करीब उससे कहा जाएगा लो आज उसे मुर्दा की हालत में खाओ, जैसे कि तुमने उसकी ज़िंदगी में उसकी गीबत करके उसका गोश्त खाया था। वो खाएगा, चेहरा स्याह पड़ जाएगा, चीखेगा और चिल्लाएगा। इतना ख़तरनाक गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी फरमाते हैं कि तदरून मल गीबा, क्या तुम्हें मालूम है कि गीबत क्या है? सहाबे कराम ने कहा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ज़्यादा जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़िक्रुका अखाका बिमा यकरहु, अपने भाई को ऐसे लफ्ज़ के, ऐसे जुमले के साथ याद करना जिसे वो सुन ले तो नापसंद हो। सहाबे कराम ने कहा अल्लाह के रसूल अगर वो चीज़ उसके अंदर मौजूद हो तब? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन कान फ़ी मा तक़ूलु फ़क़द दिग़तबतहु व इन लम यकुन फ़क़द बहतहु, अगर वो चीज़ उसके अंदर मौजूद हो जैसा कि तुम कह रहे हो तो यही तो गीबत है। यानी उसके अंदर वो बुराई है, उससे कहने के बजाय तुम उसके पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हो। पीठ पीछे बुराई ही करने को तो ही गीबत कहते हैं। बचने की ज़रूरत है मेरे दोस्तों और साथियों। और अगर वो चीज़, वो बुराई उसके अंदर मौजूद नहीं है तो गोया कि तुमने उस पर बुहतान लगाया, इल्ज़ाम लगाया। बुराई नहीं है फिर भी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाए, तोहमत लगा दिया जाए, ये अजीम गुनाह नहीं लग रहा है आपको? बहुत ही अजीम गुनाह है मेरे दोस्तों। इसकी वजह से इंसान को सजा दिया जाता है। इससे बचने की ज़रूरत है। 9वां गुनाह जो इंसान ज़ुबान से करता है वो लान तान की बात करता है। इंसान अपने भाई को लान तान करता है, जैसे किसी को ज़ुबान निकाल कर दिखा दिया, जीभ निकाल कर दिखा देता है, या किसी को लान तान करता रहता है दिन रात बैठ के। लान तान करना ये शरीयत में ममनू है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सहीहुल जामे के अंदर भी हदीस मौजूद है और सिहाह सित्ता के अंदर, बुखारी और मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है। लअनुल मुमिन फहुवा कत्ल ही, यानी मोमिन को लान तान करना ऐसा ही है जैसे कि उसका कत्ल किया जाना है। इतना संगीन मामला है मेरे दोस्तों। एक जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं लैसल मुमिनु बिल्लानी वत्तानी वल बज़िय्य, कि मोमिन की ये शान नहीं है कि किसी को लान तान ओल फोल बकता फिरे। मोमिन इतना घटिया काम नहीं करता है। लान तान वाला काम मोमिन एक नहीं करता, उसके शान के खिलाफ है। इससे अंदाज़ा लगाइए कितना संगीन मामला है। आज तो लोग लान तान करने में भी पीछा नहीं हटते हैं।
بچنے کی ضرورت ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں۔ 10واں گناہ جو انسان اپنی زبان سے کرتا ہے وہ گالی گلوچ کرنا ہے۔ گالی گلوچ کو انسان آج معمولی سمجھ رہا ہے، سماج اور سوسائٹی میں اسے معمولی سمجھا جاتا ہے۔ ہر بات میں گالی، بلانے پر بھی گالی، نہ آنے پر بھی گالی، فون پر بھی گالی، گھر میں بھی گالی، بیوی کے ساتھ ہو تب بھی گالی، بیٹے کے ساتھ ہو تب بھی گالی، گالی ہی گالی ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس سے ہمیں بچنے کی ازحد ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور کا کام ہے، اسے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان کسی مسلمان کو گالی دیتا ہے وہ فسق و فجور کا کام کرتا ہے، اور فسق و فجور انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور فرمایا، من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو گالی دے گا اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام جہان والوں کی لعنت ہوتی ہے۔ ہم کو آج ایک ایسی جماعت ہے جو صحابہ کرام پر کیچڑ اٹھالنے میں نعوذ باللہ پیچھے نہیں ہٹتی، اسے اللہ کے خوف کھانا چاہیے۔ یہ 10 گناہ ہوئے میرے دوستوں، ان 10 گناہوں سے ہمیں بچنے کی ازحد ضرورت ہے۔ ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ یہ عظیم 10 گناہ ہیں، ہماری زبان سے یہ ادا نہ ہو پائے، کہ ایسا نہ ہو کہ انہی گناہوں کی وجہ سے ہماری گرفت ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، خصوصاً ان 10 عظیم گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔